بلوچستان کی سخت زمین، پہاڑوں اور ریگستان کے درمیان ایک ایسا کانفلکٹ چھپا ہوا ہے جو کئی سالوں سے خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی کانفلکٹ سے ابھر کر آئی ایک آرگنائزیشن، بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA۔ تقریباً 2000 کے آس پاس سامنے آنے والی اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد بلوچستان کی الگ ریاست بنانا ہے، لیکن پاکستان، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین اور کئی دوسرے ممالک نے اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ سالوں سے اس گروپ پر پاکستان آرمی، سیکیورٹی فورسز، سویلینز اور فورن نیشنل پر اٹیک کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں، جن اٹیک نے صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے ریجن کی سیکیورٹی ڈائنامکس کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کیسز۔ آج کی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے BLA کی ہسٹری، اس کے سپلٹس، ریکروٹمنٹ سسٹم، فنڈنگ سورس، فورن انوالومنٹ اور ان بڑے اٹیکس کی کہانی جنہوں نے اس کانفلکٹ کو دنیا بھر کی ہیڈ لائنز بنا دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کی بنیاد تقریباً 2000 میں رکھی گئی۔ کچھ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ آرگنائزیشن اصل میں 1973 سے 1977 کی پرانی بلوچ انسرجنسی موومنٹ کا کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 2 فارمر KGB ایجنٹس، جن کے کوڈز نیم میشا اور ساشا بتائے جاتے ہیں، آرگنائزیشن کی پلاننگ میں شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ BLA کی بنیاد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کے نیٹ ورک پر رکھی گئی۔ 1970 میں بروچ ریبیلین کا ایشو اس وقت بھی ہائی لائٹ ہوا جب 10 فروری 2073 کو اسلام آباد میں عراقی ایمبیسی پر ریڈ کے دوران ویپنز کا بڑا ذخیرہ ملا، جسے اتھارٹیز نے بلوچ ریبلز کے لیے سمجھا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد پاکستان نے کئی فورن ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ فورن کنٹریز پر کانسپریسی کا الزام بھی لگایا۔ بعد میں 2004 میں BLA نے پاکستان سے بلوچستان کی الگ سٹیٹ بنانے کے لیے آرمڈ کمپین کا کھلا آغاز کیا اور سیکیورٹی فورسز اور مائنورٹیز پر اٹیک بڑھنے لگے۔ بڑھتے ہوئے اٹیکس کی وجہ سے 7 اپریل 2006 کو پاکستان نے BLA کو آفیشیلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، جبکہ 17 جولائی 2006 کو یونائٹڈ کنگڈم نے بھی اس گروپ کو بینڈ آرگنائزیشن کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ 15 اپریل 2009 کو کچھ سیپریٹسٹ لیڈرز کی طرف سے نان بلوچ لوگوں کے خلاف کالز کے بعد پروونس میں ٹارگٹ اٹیک ہوئے، جس میں کئی لوگ مارے گئے، اور بعد میں BLA لیڈرشپ نے ان اٹیک کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ کیا۔ انٹرنیشنل لیول پر ریسٹرکشن اور زیادہ سخت ہو گئیں جب 2 جولائی 2019 کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے BLA کو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر کے اس کے ایسٹس فریز کر دیے، جبکہ یورپین یونین نے بھی اس آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کیا۔ جنوری 2024 میں ایران پاکستان ٹینشن کے دوران کراس بارڈر سٹرائکس ہوئیں، جہاں پاکستان نے کہا کہ ایران کے اندر کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں، جس میں BLA سے متعلق لوکیشنز بھی شامل تھیں، ٹارگٹ کیے گئے۔ آگے چل کر 2025 میں BLA کے ایک فیکشن مجید بریگیڈ کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹ نے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن لسٹ میں شامل کر دیا، جس سے انٹرنیشنل لیول پر آرگنائزیشن پر پریشر اور بڑھ گیا۔ ہر ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح BLA کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنل کانفلکٹس پیدا ہوئے۔ 2017 میں آرگنائزیشن کے اندر ایک بڑا کرائسس سامنے آیا جب 2 امپورٹنٹ کمانڈرز اسلم بلوچ اور بشیر زیب کو ڈسپلنری ایشو کی وجہ سے آرگنائزیشن سے نکال دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد BLA کے اندر سیریس پاور سٹرگل شروع ہوا، جو آخرکار ایک میجر سپلٹ پر ختم ہوا۔ آرگنائزیشن 2 الگ فیکشن میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک BLA آزاد فیکشن، دوسرا BLA جیان فیکشن۔ اس انٹرنل ڈویژن نے نہ صرف آرگنائزیشن کی لیڈرشپ سٹرکچر کو بدل دیا بلکہ گراؤنڈ پر آپریشنز اور اسٹریٹجی پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اینالسٹ کے مطابق اس سپلٹ کے بعد گروپ کے اندر کوارڈینیشن کمزور ہوا، لیکن ساتھ ہی الگ الگ فیکشن نے اپنی انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھی، جس سے سیکیورٹی سچویشن اور کمپلیکس ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق BLA اپنی ریکروٹمنٹ اسٹریٹجی میں ماڈرن میتھڈ استعمال کرتا ہے۔ آرگنائزیشن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، آن لائن پروپیگنڈا اور پولیٹیکل میسیجنگ کے ذریعے بلوچ یوتھ تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ خاص کر اربن ایریاز میں رہنے والے ایجوکیٹڈ یوتھ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں پولیٹیکل نیریٹیوز اور آئیڈینٹی بیس میسیجنگ کے ذریعے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اینالسٹ کے مطابق آن لائن ریکروٹمنٹ کا یہ سسٹم آرگنائزیشن کو ٹریڈیشنل ریکروٹمنٹ
نیٹ ورک کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سپورٹرز تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی ریکروٹمنٹ اسٹریٹجی کی وجہ سے وقت کے ساتھ BLA نے اپنی آپریشنل سٹرینتھ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی آن لائن مانیٹرنگ اور کاؤنٹر میئر کو مضبوط بنانا شروع کیا۔ BLA کی فنڈنگ کے حوالے سے مختلف رپورٹ میں مختلف سورس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایگزیکٹ فائنینشیل نیٹ ورک پوری طرح کلین نہیں ہے۔ سیکیورٹی رپورٹس کے مطابق آرگنائزیشن پر ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسم کے ذریعے پیسہ کلیکٹ کرنے کا الزام لگتے ہیں، جہاں لوکل بزنسز یا انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اسمگلنگ ایکٹیویٹیز، خاص کر ایرانین آئل اسمگلنگ سے فائنینشیل سپورٹ حاصل کرتے ہیں، جس سے الیگل ٹریڈ نیٹ ورک کا بھی اس کانفلکٹ سے کنیکشن بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اینالسٹ نے فورن فنڈنگ کے ایلیگیشن بھی مینشن کیے ہیں، لیکن اس کلیم پر مختلف اوپینین موجود ہیں اور کئی ایلیگیشن آفیشلی پروو نہیں ہو سکے۔ اس وجہ سے فنڈنگ کا ایشو آج بھی اینالسٹ اور پالیسی میکرز کے درمیان ڈیبیٹ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ BLA کے حوالے سے فورن انوالومنٹ کا ایشو ہمیشہ سے پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ رہا۔ پاکستان کی طرف سے کئی مرتبہ یہ کلیم کیا گیا ہے کہ کچھ فورن کنٹریز نے اس آرگنائزیشن کو سپورٹ پرووائڈ کی، جبکہ BLA سے متعلق کچھ لیڈرز اور متعلق ملکوں نے اس ایلیگیشن کو بار بار ڈینائی کیا۔ رپورٹس کے مطابق کچھ ملیٹنٹس کی افغانستان میں رہنے اور وہاں سے ایکٹیویٹیز کوارڈینیٹ کرنے کی خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں، جس پر ریجنل سیکیورٹی کنسرن بڑھتے رہے۔ اس طرح پاکستان نے انڈیا پر ٹریننگ اور فنڈنگ کے ایلیگیشن بھی لگائے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ ان ایلیمنٹس کو ریجیکٹ کیا۔ اسی کنفلکٹنگ نیریٹیوز کی وجہ سے BLA کی فورن لنکس کا موضوع انٹرنیشنل لیول پر ایک کنٹروورشل اور ڈیبیٹڈ ایشو بنا ہوا ہے۔ BLA کی ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ کئی سالوں پر پھیلا ہوا ہے، جہاں مختلف انسیڈنٹ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر سٹرانگ ریئیکشن پیدا کیا۔ 2006 میں کولو ڈسٹرکٹ میں پیرا ملٹری کیمپ پر راکٹ اٹیک کیے گئے، جو آرگنائزیشن کے لیے ارلی میجر اٹیک میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 2018 میں کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا، جس نے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کی اور چائنا پاکستان ریلیشن پر سیکیورٹی کنسرن بڑھا دی۔ 2019 میں گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر اٹیک کی ذمہ داری بھی BLA نے قبول کی، جہاں فورن نیشنل کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں ایک سوسائڈ بومبنگ ہوئی، جس میں چائنیز ٹیچر ہلاک ہوئے اور یہ انسیڈنٹ گلوبل ہیڈ لائن بنا۔ 2024 میں بلوچستان میں کوارڈینیٹڈ اٹیکس کی ایک سیریز ہوئی، جس میں درجنوں لوگ مارے گئے، جس نے پروونس کی سیکیورٹی سچویشن کو اور ٹینس کر دیا۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا انسیڈنٹ سب سے زیادہ ڈرامیٹک ایونٹ میں سے ایک تھا، جہاں سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن کے بعد پیسنجرز کو فری کروایا۔ اس پر بھی ہم ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنائیں گے۔ ان انسیڈنٹ نے دکھایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ BLA کے ٹیکٹکس اور ٹارگٹس بڑھتے رہے، لیکن اس کے اٹیکس کا امپیکٹ ہمیشہ ریجنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل اٹیمپٹ پر نظر آتا رہتا ہے۔ 2026 میں انہوں نے ایک بہت گرینڈ آپریشن کیا، جس کا نام تھا آپریشن ہیرو آف 2.0، جسے آرمی نے رد الفتنہ 1 کے نام سے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا اور سب دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کمپلیکس اور کنٹروورشل ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، جس کا کنفلکٹ صرف سیکیورٹی ایشو نہیں بلکہ بلوچستان کا پولیٹیکل، اکانومک اور ریجنل چیلنج سے بھی گہرا طور پر جڑا ہوا ہے۔ سالوں سے ہونے والے اٹیکس نے پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی سچویشن پر گہرا اثر ڈالا، جبکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز بار بار ڈسکشن کا موضوع بنتی رہیں۔ ساتھ ہی فورن انوالومنٹ اور فنڈنگ کے حوالے سے مختلف کلیم اور کاؤنٹر کلیمز کی وجہ سے یہ ایشو ابھی تک ڈیبیٹ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی بلوچستان کا کانفلکٹ ایک سینسٹیو اور ایوالونگ سچویشن ہے، جہاں سیکیورٹی آپریشنز، پولیٹیکل ڈائیلاگ اور ریجنل جیو پولیٹکس مل کر فیوچر ڈائریکشن کا تعین کر رہی ہے۔ پاکستان آرمی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔